ہیں اور پڑھتے رہیں گے، صرف پڑھتے ہیں نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا یہ ڈائی ہے فعل یفعل، اس میں جو لفظ آئے گا اس میں تکرار کا معنی آئے گا، لہذا اے ایمان والو صلو فعلو، وہی لفظ پھر آیا کہ تم بھی بار بار اپنے نبی پر درود پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ ایک دور آئے گا ہم ایمان والے مر جائیں گے اور صرف دنیا کافروں سے بھر جائے گی، پھر اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون کے لفظ کا تقاضا ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے۔ پھر ایک دور آئے گا کہ اللہ قیامت کا دھماکہ قائم کرے گا تو انسان بھی مر جائیں گے، کافر اور فرشتے جبریل میکائیل سب مر جائیں گے، صرف اللہ رہ جائے گا، اللہ اللہ، میرے رب کی قسم۔ لفظ یصلون کے اندر یہ مطلب شامل ہے کہ پھر اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے۔ آپ وہ جنت بنا سکتے ہیں جو کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے شروع میں جو بات شروع کی تھی کہ ایک وی آئی پی جنت فردوس، اس میں ایک وی آئی پی جنت ہے، وی آئی پی میں وی آئی پی جنت ہے، اس وی آئی پی جنت کی بتانے لگا تھا کہ اللہ کیسے دیدار کرائے گا، کیسے کلام سنائے گا۔ جب اللہ کے نبی اپنا کلام سنا چکیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ کیا کہ تمہارا رب رضوان پردے ہٹاؤ، ایسے پردے ہٹیں اور اللہ سامنے آئیں گے۔ اب اللہ قرآن پڑھیں گے، قرآن اپنا قرآن پڑھیں گے۔ اچھا، پہلے جو آواز چل رہی تھی جنت کی لڑکیاں، داؤد علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ساتھ جنت کا ساز چل رہا تھا، ساز۔ لیکن جب اللہ اپنا کلام سنائیں گے اس کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز سہارا دیتا ہے، سہارا ضرورت نہیں، لہذا سارے ساز آواز خاموش۔ پہلے آپ صرف کانوں کے سسٹم سے سن رہے تھے اور آپ مست ہو رہے تھے، آپ جنت بھول رہے تھے، اللہ کے نبی کی سن کر اپنا آپ بھول رہے تھے۔ لیکن جب اللہ سامنے آئے گا اور اپنا کلام سنائے گا تو آپ کے جسم میں جتنے سیل ہیں ہر سیل کا کان والا سسٹم اللہ آن کر دے گا اور 10 خراب سیلز سے آپ اللہ کی آواز اپنے روح میں اترتا محسوس فرمائیں گے، اور جب اللہ کی آواز روح میں اترے گی پھر کچھ یاد نہیں رہے گا، کچھ نہ تمنا نہ طلب۔ جب اللہ تعالیٰ خاموش ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ مہربانی کر، زدنا زدنا۔ اللہ کہیں گے واپس واپس اگلے جمعے، نہیں یا اللہ جنت نہیں چاہیے، زدنا، اور ہو۔ اللہ کہیں گے وہ تمہاری حوریں، اس محفل میں ایمان والے مرد بھی ہوں گے، عورتیں، جنت کی حوریں اپنے محل میں ہوگی یا نہیں ہوں، تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تمہاری حوروں کی شکایت آئی ہے، استخنا الی اہلنا، ہمارے ویڑے سنجی ہو گئے، یا اللہ ساڑھے 11 واپس کر، تو وہ کہیں گے ہمیں حوریں نہیں چاہیے، بس آپ چاہیے۔ تو اللہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، ادھر بھی جانا ادھر بھی آنا، جمعے آ جایا کرنا، یہ محفل ہوا کرے گی، جمعے ہر جمعے یہ محفل ہوگی۔ لیکن وہ وی آئی پی جنت الفردوس، انہیں جمعے کا انتظار نہیں ہوگا، وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ عزت چاہے ملے گی اللہ کے دربار، زندگی ملے گی اللہ کے دربار، اولاد ملے گی اللہ کے دربار سے۔ اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلا کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا میرے خزانے کم ہو گئے؟ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائی؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے پانی کو برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لایا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک تنکا بنا کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کے دکھا دو۔ اے الہ مع اللہ، پھر اللہ اے ضرب لگاتا ہے، ہتھوڑا سارے شرک کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کائنات پکار اٹھی نہیں، ذرہ ذرہ پکار اٹھا نہیں، قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں، ہوا کا ایک ایک جھونکا پکارا نہیں، درختوں کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں، ساری کائنات بحر و بر نے پکارا نہیں۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں، بل ہم قوم یعدلون،
پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں، پیاس لگی، آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچ، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے پانی والے بے زبان ہوں پانی پلا، تو پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آ کے برابر لگا۔ ہرن نے پانی پیا، ہرن کی طفیل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے موڑا، پانی نیچے گیا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آیا۔ غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا، اس نے پانی والے رب کو پکارا، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ کہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تھک پہ ہوں، مینوں نہ سدیا کرو، کسی اور کول جایا کرو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے۔ میرے بندو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دے، جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے بے شک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا۔ اور اگر ساری کائنات کے انسان، انبیاء، شہداء، اولیاء، صدیقین، واعظین، ناصحین، سائنسدان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے؟ این المفر ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کے سامنے، مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ مجھ سے کیا مانگو؟ جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اس سے کیا مانگو گے؟ اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے، اور جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ مجھے پانی پینے کے لیے گلاس کا سہارا ہے اور گلاس کو بوتل کے پانی کا سہارا ہے، پھر یہ میرے منہ میں جا رہا ہے۔ میرے اللہ کو دینے کے لیے کسی آسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ کہتا ہے
لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، میرے بندو انسان بھی آ جاؤ، جنات بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بڑے بھی، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، مرد بھی آ جاؤ، عورت بھی آ جاؤ، خشک بھی آ جاؤ، تر بھی آ جاؤ، اگلے بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ، فقاموا فی صعید واحد، سارے اکٹھے ہو جاؤ، فسألونی، مانگو۔ دیکھو میں ایک بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، یہاں دو شروع ہو جائے نا بولنے تو ایک شور مچ جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو آدمی کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو تین آوازوں کو وہ پکڑ سکیں، سمجھ سکیں۔ میرا اللہ کہتا ہے اگلے پچھلے، نئے پرانے، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، خشک اور تر، انسان اور جنات آؤ، فسألو، اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے، اکٹھے مانگو۔ جنات بولے، انسان بولے، عورتیں بولی، مرد بولے، جانور بولے، اگلے بولے، پچھلے بولے۔ اس وقت اس ٹائم پر 4:12 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اس ٹائم میں 6010 زبانیں بولی جا رہی، ہزاروں مٹ گئیں، آگے ہزاروں پیدا ہوں گے۔ میرا اللہ کہتا اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، میں قربان جاؤں۔ سنو کیا کہتا ہے، یسمعوا زجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم۔ تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا، وہ شور و غوغا ہوگا، وہ ہنگامہ ہوگا، اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے، اسے خطا نہ لگے گی۔ گونگے اشارے کر رہے ہیں، وہ اشارے سمجھے گا۔ چائنی اپنی میں بول رہا ہے، اردو والا اپنی میں، پنجابی اپنی میں، پٹھان اپنی میں، سندھی اپنی میں، اور اس کہتا میں سب کی سن کر سب کا چاہا سب کو دے دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اللہ، یہ دیکھو ادھر دیکھو سارے، یہ میں نے انگلی ڈالی باہر نکالی، پانی کا قطرہ نظر آیا، اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی؟ کمی آئی ہے نا، ایک تھوڑا سا پانی نکلا ہے اور کمی آئی ہے۔ تو میرا نبی فرماتا ہے کہ تم سارے مانگو، وہ سب کا چاہا سب کو دے دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی ڈبو کر باہر نکالو تو۔ انگلی پہ زیادہ پانی لگ گیا، سوئی پہ بلکہ جو لگا وہ بھی گر جائے گا، وہ صرف تری رہ جائے گی۔ میں قربان جاؤں میرے مولا تیرے کیا خزانے ہیں۔ وہ کہتا ارے مجھے چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے ہو بے وقوف، ارے میرے در پہ جھک۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، رخزن الی اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد۔ اور وہ ایسا ہائے ہائے کدھر ساڑی سندا نہیں، یہ کون بے وقوف کہتا ساڑی سندا نہیں۔ میں قربان جاؤں، پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ ہے، بڑے زور سے، رب المسلمین تو نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ اسے پتا تھا سارے تو مومن نہیں ہوں گے، سارے تو مسلم نہیں ہوں گے، اور پھر مسلمانوں میں سارے تو نیک نہیں ہوں گے، تو میں صرف کوئی نیکوں کا رب ہوں، میں صرف کوئی مسلمانوں کا رب ہوں، میں تو کل دنیا کے انسانوں کا رب ہوں۔ لہذا مجھ سے مانگنے کے لیے بس ایک شرط ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ میں تو اس سے تقوی نہیں مانگتا، میں کہتا ہوں میرے سامنے 2 آنسو بہا میں تیری سن لوں، بس آ کے رو پاؤ، آ جا تو آ کے رو پاؤ، بس پھر میں تیری سنوں گا، تو مجھے آنسو دے دے، 2 آنسو دے دے۔ وہ کہتا کہ میں نے تو یہ رونے نہیں آمدا۔ اچھا چلو نہیں رونا آمدا، ہائے کرنا تو آمدا نا جی، ہائے ہائے تو میں کر سکنا، تو ہائے کر، اللہ کے عرش کے دروازے کھل جائیں۔ وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اس کے خزانے ہیں کس لیے؟ دینے کے لیے تو ہیں۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ نے رکھی وہ نماز، جس کو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ دین کتنا ہے؟ ایک بات کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا، سارا دین 2 حصے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، تو فرمایا نماز نہ چھوڑو، اور حقوق العباد میں اللہ کے غریب بندے زیادہ مستحق ہیں، تو فرمایا میری امت کے غریبوں پر
میری امت کے غلام نوکروں پر سختی نہ کرنا، نرمی کا معاملہ رکھنا۔ تو ایمان کے بعد ایک نماز قبول میں آ جائے، نماز نہ چھوٹ۔ تو نماز بندے اور اللہ کو آپس میں جوڑ دیتی۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے محروم ہو، مردود ہو، اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر کے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں اور ہر 2 نماز میں گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ کیا خوبصورت بات! عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی باجماعت پڑھے تو ساری رات تہجد کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کیا زبردست بات! پہلی امتوں کے ذمہ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، ہمارے ذمہ 5 ہیں، اور ہر 2 نمازوں کے درمیان کے سارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ ساری شریعت زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پر بلا کر سامنے کھڑا فرما کر کہا آپ کی امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتے۔ ہمارے نبی تسلیم اور رضا کا وہ مقام تھا، ایک دفعہ نہیں کہا پڑھیں کہ میں پڑھیں گے 50 کون پڑھے گا، لبیک یا حاضر یا، وہ تو اللہ نے کرم فرمایا، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا اور 5 پھر 5 پھر کٹھی 45 کیوں نہیں اڑا چھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں آپ پہ نہیں کھلوتے، اللہ کھڑا کیتا کہ میرے محبوب تک گل ہی نہیں کی تھی تو 50 لے کے جاندہ پہ ایسے پڑھنیاں 5 کہہ نہیں تھے تو 50 لے جاندہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا۔ یا رسول اللہ ملاقات ہوئی، کہاں کیا ہوا کہ 50 نمازیں کا توبہ کہیں پڑھنی ہی نہیں، اللہ کا نام انو پیچھا جاؤ تھوڑی کرواؤ۔ تو جب آپ پیچھے آئے تھوڑی کروانے تو اللہ کہتا چلو 45 کٹ کر دیتی ہیں، 5 ہی دینی تھی تو 5 کم تھی، پھر جی حاضر، پھر موسیٰ واپس 5 9 چکر، 9 5 45 9 چکر، اگرچہ 1 سیکنڈ میں پہنچ رہے تھے لیکن چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا لاکھوں کروڑوں اربوں سال کا سفر بنتا ہے اگر ہم اپنے پاؤں سے چلیں۔ میرے نبی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن سفر تو تھا، اور جب 5 رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ایک باری ہو جاؤ تو، فرمایا 5 کٹ دیاں بھئیاں، یہ 5 بھی اٹھ گیا تو میری امت دے پلے کی رہ گیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں انہوں نے کوئی نہ پڑھی، انہاں بھی 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے، جو ویکھ لو جیسے۔ تو بھائیو، ایمان کے بعد نماز ایک ایسا فریضہ ہے۔ روزہ ٹھیک ہے، بیمار ہو چھڑ دے، مسافر ہو چھڑ دے، چھڑنے کا مطلب ہے بعد میں رکھ لو، بعد میں نہیں رکھ سکتے ہو چلو بالکل ہی معاف۔ زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر ہے۔ حج مالدار بھی ہو صحت مند بھی ہو تب ہے، ورنہ مالدار پر بھی کوئی نہیں۔ صرف نماز ایسی ہے جسے ہم نہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہر حال میں پڑھنا۔ جسے میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دروازہ بند کر دیا، جی کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، دروازہ بند کر دیا۔ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ آئے گا، نہ ایسا پاکیزہ خون ہوگا کسی کے پاس، اور نہ ایسے وہ زمین کو سیراب کرے گا۔ اور اس شدت کی گھڑی میں نماز کو، سورج کو سورج پہ نظر ہے، نماز کا ٹائم تو نہیں آ گیا، نماز کا ٹائم تو نہیں آ گیا، ہو یا سورج ڈھلا، اشارہ کیا ظہر، جھنڈا بردار رائٹ سائڈ، شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے۔ انہیں آگے بڑھ کے تھوڑا بات کی، شمر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہماری تلوار چلی، تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ نماز کی کوئی گنجائش، تو فرماتے چلو ٹھیک ہے اللہ کو لے جا رہے ہیں، ان کڑی پڑھ نہیں، چلو اللہ اکبر چلنے آئے۔ اللہ کی قسم اگر میرے نبی کے نواز سے نماز نہ پڑھتے تو کوئی فرق نہیں، ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ شہادت کی وجہ سے مل رہی، وہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے، اور میرے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو ان کو اس وقت مل گیا تھا یہ سارا ٹائٹل۔ امت کے لیے پیغام ادھورا چلا جاتا ہے، وہ چھڑی بھی جا سکتی ہے، امت کے لیے پیغام ادھورا چھوڑی بھی جا سکتی ہے، نہیں نماز نہیں چھوٹے کہ آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو، آدھوں کو جنگ پہ کھڑا کیا اور آدھوں کو لے کے نماز پڑھی، پھر ان کو جنگ پہ کھڑا کیا اور دوسروں کو نماز پڑھائی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تو روزہ بیمار ہو چھوڑ دو، ایسے بیماروں کے نہیں ہی رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف کر دیتے، نماز نہیں معاف ہو سکتی۔ تو بھائیو، اس خوبصورت زندگی تک جانے کے لیے ایمان کے بعد نماز فرائض ہے۔ اس کے بعد 3 کام کر لیں معاشرتی زندگی میں تو انشاءاللہ موٹر وے ہے جنت کا راستہ۔ صرف 3، ایک سچ بولے، زندگی میں سچائی ہو، جھوٹ نہ بولے،
نہ لین دین میں، نہ کام میں۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا۔ بخیل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا۔ جھوٹ بول سکتا کا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ایک ہم سچ بولنے والے ہیں، دوسرا دیانتداری ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت اور دیانت، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخصال کلھا، میرا ایک امتی ہر گناہ کر سکتا، بندہ جو ہے پتھر سا نہیں، فرشتہ بھی نہیں، بندہ ہے، کر سکتا ہے۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ الا الکذب والخیانہ، یتبع المؤمن علی الخصال کلھا الا الکذب والخیانہ، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا۔ تو ساری زندگی کا حسن سمٹ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب اسلام کو دو لفظوں میں بتاؤ، کہ ڈبڈا اسلام، 3 سپارے، 10 لاکھ حدیثاں، دو لفظاں اکٹھا کرا، مولانا صاحب 2 لفظوں میں بتاؤ اسلام، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ یہ وہ 2 لفظ ہیں جس سے اللہ نے اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کیا، الصادق الامین۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو مکہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کہا جاتا تھا الصادق الامین، کیونکہ سارا اسلام ان 2 چیزوں میں آ جاتا ہے۔ اسلام کی تو ایک شکل ہے، کفر کی بے شمار شکلیں ہیں۔ اگر ساری دنیا کے کفر کو 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو میرے پاس اس کے بھی 2 لفظ ہیں، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ۔ اور میری بدقسمتی ہے کہ میرا دیش جھوٹ میں ڈوب چکا ہے اور دھوکے میں ڈوب چکا ہے۔ سچے کو ڈھونڈنے نکلو تو بال سفید ہو جائیں گے، شاید ہی کوئی سچا، اکھیاں تھک تھک کے گر جائیں گی، شاید ہی کوئی دیانتدار ملے۔ فیصل آباد کا بازار ہو یا کراچی سے لے کر سکردو تک کا بازار ہو، جھوٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، دھوکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے، وضو، تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے، تو اب نے فرمایا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ما یحملکم علی ھذا، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو ان کا حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو میری بات توجہ سے سنیں، آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اور میں بتاؤں جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں، جان بہن کی بات کر کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہے کون، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ دعا پاسو گل کر چھڑ کہ یا رسول اللہ ضرور، فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا پیار سکہ بند ہے جو جب بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ پہلے ہی کلی اڑ گئی اپنی، تو فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جھوٹ نہ بولے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی بددیانتی نہ کرے، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرے۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی کوئی ہو، برا ہو اچھا ہو، مسلم ہو کافر ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ 3 نشانیاں ہیں، مجھ میں آ جائیں، آپ میں آ جائیں، مستورات میں آ جائیں، اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے گا، اور اس کا پیار بھی معتبر ہوگا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے، 3 باتیں ہیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، عدل۔ جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ 3 کام جس معاشرے میں پھیلیں گے، جھوٹ، بددیانتی اور ظلم، اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس معاشرے میں 3 خوبیاں پھیل گئیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا، اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے، اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اور وہ جھوٹ ہو، ظلم ہو، بددیانتی ہو، تو یہ معاشرے میں، اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو، وہ ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے، اس لیے عزت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ
میرے دیش کو، مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا چاہیے کہ اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے۔ 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی پڑھی نہیں دیں، کتنا وقت چاہیے؟ لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ دیانتداری سے کا معاملہ کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے کسی سے رنجش ہے، نہ سچائی کا دامن چھوٹے، نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے، نہ انصاف کا دامن چھوٹے۔ میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی، اور اس کا علاوہ تو ایک میری آپ سب بچیوں سے، آپ کے اساتذہ سے گزارش، نماز نہ چھوڑ، یہ ہماری پہچان۔ قضا ہو گئی کوئی بات، بعد میں کر، رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی، اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر کے۔ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6 آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب استقبالیہ جماعت تھی، جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس، اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، اتنا بھی اوپر گیا، یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے۔ آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے، پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے۔ آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے، اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں۔ میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب نبی، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا۔ اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے۔ اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک السلام علیکم، نہیں علیک، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے۔ علیکم میں تھا ہوتا آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو، اے میرے محبوب، آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ، انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آتا ہے۔ کیا نبی اللہ نے، سبحان اللہ، آپ نے فوراً امت کو شامل کیا، السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو۔ وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں، ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ چلو وہ کیا ہے؟
کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں۔ آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا، لا الہ الا اللہ۔ آگے پڑھو۔ اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر، تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے۔ جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے، ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی۔ اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا۔ اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا خا جیم چ زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہے، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، جو ان میں کوئی نقطہ کوئی۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا۔ خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے۔ تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف، الف لام لام ہا، محمد 4 حرف، میم ہا میم دال، احمد 4 حرف، الف ہا میم دال، اللہ 4، محمد 4، احمد 4 حرف۔ یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے۔ اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ ہے۔ وہاں 50 نمازیں دیں میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر قضا۔ ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسے رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی کہ توبہ توبہ کون پڑھے گا، اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لیں۔ تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی۔ تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہم نے 5 ہی دینی ہیں، 45 معاف نہیں۔ اللہ کا 5 معاف، 45 لے کے واپس گئی۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں، ہاں جی کتنی، کیا ہوا کہ 5 معاف ہو گئے۔ کہا نہیں یہ میں منت کرتا ہوں، اب واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہے۔ پھر واپس اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف۔
تو 40 ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو ان کا اچھا 5 معاف تو 35 ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ. آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے ساتھ، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دے. 35 یا رسول اللہ واپس. اللہ نے کہا چلو 5 اور کم. 30 پھر واپس انہوں نے بھیجا. پھر 5 اور کم، چلو میرے محبوب 25. پھر واپس چلو میرے محبوب 20. پھر واپس میرے محبوب 15. پھر واپس میرے حبیب 10. پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آ گئے. اب پہنچے. اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئے. کہ کوئی نہیں پڑھنے، سپیریئر دے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنی، ایک ہی پڑھیں گے وہ یہاں تھا گئی جمعے دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لیں. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ایران پیر رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نا نورانی شکل میں آیا. میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف. تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے ایران پیر. انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا. تو خواب آ جانا تھی ڈنڈورا پٹوا دینا، شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کام بن گیا نمازاں دی. رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، یہ نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں. آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی. باجماعت ہمیں ملی ہے، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا. پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں. جو وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا. میرے پڑوس میں ایک بچی 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی. اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر لیا. بچوں کی خدمت، خامن کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ 10 وہ لگی رہی. 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لیا. اور اس کا الٹ بھی ہوتا، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے. تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا. انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا. صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا. اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا، صرف 30 دن. یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا کیونکہ میرے مدرسے کا قصہ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ. اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا. اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر 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 پورا یاد کر کے سنا. تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھی؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے. تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھڑ جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹتا. روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی. حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر. زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دے. لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی کون نماز کی تاخیر کریں گے؟ نماز پڑھنی پڑے. یہ ہمیں اللہ سے جوڑ، اللہ سے جوڑ، اللہ سے جوڑ. تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہمیں اللہ نے ایمان بن مانگے دیا. ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ نے رکھی وہ نماز، جس کو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. دین کتنا ہے؟ ایک بات ہے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اور دوسرا سارا دین 2 حصے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے تو فرمایا نماز نہ چھوڑنا.
اور حقوق العباد میں اللہ کے غریب بندے زیادہ مستحق ہیں، تو فرمایا میری امت کے غریبوں پر، میری امت کے غلام نوکروں پر سختی نہ کرنا، نرمی کا معاملہ رکھنا۔ تو ایمان کے بعد ایک نماز کا وہ میں آ جائے، نماز نہ چھوڑ۔ تو نماز بندے اور اللہ کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے، اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر کے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں، اور ہر 2 نماز میں گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ کیا خوبصورت بات! عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی باجماعت پڑھے تو ساری رات تہجد کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کیا زبردست بات! پہلی امتوں کے ذمہ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، ہماری ذمہ 5 ہیں، اور ہر 2 نمازوں کے درمیان کے سارے گناہوں کی بخشش کا۔ ساری شریعت زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پر بلا کر سامنے کھڑا فرما کر کہا آپ کی امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتا۔ ہمارے نبی تسلیم اور رضا کا وہ مقام تھا، ایک دفعہ نہیں کہا پڑھیں کہ میں پڑھیں گے 50 کون پڑھے گا، لبیک یا اللہ، حاضر یا اللہ۔ وہ تو اللہ نے کرم فرمایا، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، اور 5 پھر 5 پھر کٹھی 45 کیوں نہیں اڑا چھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آپ پہ نہیں کھڑوتے، اللہ کھڑا کیتا کہ میرا محبوب تا گل ہی نہیں کی تھی، 50 لے کے جاندہ پہ آئے تھے، پڑھنیاں 5 کہیں نہیں تھے تو 50 لے جاندہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا، یا رسول اللہ ملاقات ہوئی، کہا ہاں کیا ہوا، کہ 50 نمازیں کا توبہ کیا پڑھنی ہے انہیں، اللہ دھنا منو پیچھا جاؤ، تھوڑی کرواؤ۔ تو اب آپ پیچھے آئے تھوڑی کروانے، تو اللہ کہتا چلو 45 کٹ کر دیتے ہیں، 5 ہی دینی تھی تو 5 کم، پھر جی حاضر، پھر موسیٰ واپس 5 5 5 5 9 چکر، 9 5 45 9 چکر۔ اگرچہ 1 سیکنڈ میں پہنچ رہے تھے، لیکن چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا لاکھوں کروڑوں اربوں سال کا سفر بنتا ہے اگر ہم اپنے پاؤں سے چلیں۔ میرے نبی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سفر تو تھا۔ اور جب 5 رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ ایک واری ہور جاؤ جو۔ فرمایا 5 گھٹ دیاں بھئیاں، اے 5 بھی اڑ گیا تو میری امت دے پلے کی رہ گیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی، انہیں بھی 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے جو ویف لوے سے۔ تو بھائیو، ایمان کے بعد نماز ایک ایسا فریضہ ہے۔ روزہ ٹھیک ہے، بیمار چھڑ دے، مسافر چھڑ دے، چھڑنے کا مطلب ہے بعد میں رکھ لو، بعد میں نہیں رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف۔ زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر نہیں۔ حج مالدار بھی ہو، صحت مند بھی ہو تب ہے، ورنہ مالدار پر بھی کوئی نہیں۔ صرف نماز ایسی ہے جسے ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہر حال میں پڑھنا۔ جب میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دروازہ بند کر دے جی، کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، دروازہ بند کر دے۔ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ آئے گا، نہ ایسا پاکیزہ خون ہوگا کسی کے پاس، اور نہ ایسے وہ زمین کو سیراب کرے گا۔ اور اس شدت کی گھڑی میں نماز کو، سورج کو ڈھل، سورج پہ نظر ہے، نماز دا ٹائم تو نہیں آ گیا، نماز دا ٹائم تو نہیں آ گیا، ہو یا سورج ڈھلا، اشارہ کیا زہیر جھنڈا بردار رائٹ سائڈ، یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے۔ انہیں آگے بڑھ کے تھوڑا بات کی، شمر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہماری تلوار چلے گی۔ تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ نماز کی کوئی گنجائش، تو فرماتے چلو ٹھیک ہے، اللہ کو لے جا رہے ہیں، ان کڑی پڑھ نہیں، چلو اللہ اکبر چلنے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر میرے نبی کے نواسے نماز نہ پڑھتے تو کوئی فرق نہیں، ان کی ذات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ شہادت کی وجہ سے مل رہی، وہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے، اور میرے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو ان کو اس وقت مل گیا تھا یہ سارا ٹائٹل۔ امت کے لیے پیغام ادھورا چلا جاتا ہے، چھڑی بھی جا سکتی، امت کے لیے پیغام ادھورا چھوڑی بھی جا سکتی، یعنی نماز نہیں چھوٹے کہ آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو، آدھوں کو جنگ پہ کھڑا کیا اور آدھوں کو لے کے نماز پڑھی۔
پھر ان کو جنگ پہ کھڑا کیا اور دوسروں کو نماز پڑھائی، اور اصل سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تو روزہ بیمار ہو چھوڑ دو، ایسے بیماروں کے نہیں ہی رکھ سکتے، چلو بالکل ہی معاف کر دیتا، نماز نہیں معاف ہو سکتا۔ بھائیو، اس خوبصورت زندگی تک جانے کے لیے ایمان کے بعد نماز ایک رائز، اس کے بعد 3 کام کر لیں معاشرتی زندگی میں تو انشاءاللہ موٹر وے ہے جنت کا راستہ۔ صرف 3 کام۔ ایک، سچ بولے، زندگی میں سچائی ہو، جھوٹ نہ بولے، نہ لین دین میں نہ کام میں۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا۔ بخیل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا۔ جھوٹ بول سکتا کا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ایک، ہم سچ بولنے والے ہوں۔ دوسرا، دیانتداری ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت اور دیانت، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا، یتبع المومن علی الخصال کلہا، میرا ایک امتی ہر گناہ کر سکتا، بندہ جو ہے پتھر تو نہیں، فرشتہ بھی نہیں، بندہ ہے، کر سکتا ہے۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، 2 نہیں کرے گا۔ ایک، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ الا الکذب والخیانہ، یتبع المومن علی الخصال کلہا الا الکذب والخیانہ، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا۔ تو ساری زندگی کا حسن سمٹ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے، مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ، کیڑا وڈا اسلام، 3 سپارے 10 لکھ حدیثاں، 2 لفظاں اکٹھا کرا، مولانا صاحب 2 لفظوں میں بتاؤ اسلام، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ یہ وہ 2 لفظ ہیں جس سے اللہ نے اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کیا، الصادق الامین۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو مکہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کہا جاتا تھا الصادق الامین، چونکہ سارا اسلام ان 2 چیزوں میں آ جاتا ہے۔ اسلام کی تو ایک شکل ہے، کفر کی بے شمار شکلیں ہیں۔ اگر ساری دنیا کے کفر کو 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو میرے پاس اس کے بھی 2 لفظ ہیں، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ۔ اور میری بدقسمتی ہے کہ میرا دیش جھوٹ میں ڈوب چکا اور دھوکے میں ڈوب چکا۔ سچے کو ڈھونڈنے نکلو تو بال سفید ہو جائیں گے، شاید ہی کوئی سچا ملے، اکھیاں تھک تھک کے گر جائیں گی، شاید ہی کوئی دیانتدار ملے۔ فیصل آباد کا بازار ہو یا کراچی سے لے کر سکردو تک کا بازار ہو، جھوٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، دھوکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے، وضو تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے، تو اب نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو میری بات توجہ سے سنیں، آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اور میں بتاؤں جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ جانبین کی بات کر دی کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہے کون، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ دعا پاسو گل کر چھڑی کہ یا رسول اللہ ضرور، فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا پیار سکہ بند ہے، جو جب بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ پہلے ہی کلی اڑ گئی اپنی تو فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جھوٹ نہ بولے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی بددیانتی نہ کرے، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرے۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی کوئی ہو، برا ہو اچھا ہو، مسلم ہو کافر ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ 3 نشانیاں ہیں، مجھ میں آ جائیں، آپ میں آ جائیں، مستورات میں آ جائیں، اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے گا، اور اس کا پیار بھی معتبر ہوگا اللہ اس کا رسول کی بارگاہ۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے، 3 باتیں، سچائی، دیانتداری
اور انصاف، عدل۔ جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ تین کام جس معاشرے میں پھیلیں گے، جھوٹ، بددیانتی اور ظلم، اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس معاشرے میں تین خوبیاں پھیل گئیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا، اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے۔ اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اور اگر جھوٹ ہو، ظلم ہو، بددیانتی ہو، تو یہ معاشرے میں، اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو، وہ ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، اس پہ عزت نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ میرے دیس کو، مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا چاہیے کہ اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا۔ 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی پڑھی نہیں دیں گے، کتنا وقت چاہیے؟ لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ دیانتداری کا معاملہ کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے کسی سے رنجش ہے، نہ سچائی کا دامن چھوٹے، نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے، نہ انصاف کا دامن چھوٹے۔ ہمارے بزرگ سے ساتھی فوت ہو گئے تو ان کا بیٹا پی اے میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر۔ کہا ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتا۔ کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر، 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ دعوت دے دیا کر۔ وہ کہنے لگا میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کے بھائی نماز پڑھا کرو۔ کہا چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو۔ اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں۔ کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا۔ پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے، تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگا، اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک ذمہ دار تھے، وہ فکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے تھے۔ ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ پھکڑ تولتے تھے، ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے۔ خود انہوں نے یہ پوچھ رہا آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی۔ اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی نہیں۔ اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو۔ اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں،
کیا بتا میرا رب میرے کہنے کے تو فعل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے۔ بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، وہ یہ آئے۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، کرتے رہنا، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے دو حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو، لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیان نہ چل، درمیان نہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، نہیں ایسا نہ کر۔ تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جا تاکہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات، آپس کی معاشرت ہے۔ دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں، عبادات سے نہیں۔ عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق۔ یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد۔ تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی الصلاۃ، نماز۔ تو آپ نے کہا ہاں وحسنۃ وما هي بها، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ انہوں نے کہا جی الحج، حج۔ آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا، ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج، لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں، تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔
اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے. اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. تو بھائیو، یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو. میں نے ابھی بتایا تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو. لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوشاں کر ہے. تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے، آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی. نماز کو کہا معتدل، اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم. اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے، نون، پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان. یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں. انک لعلی، علا، علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے. علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی، جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا، تو ان پہ چھا چکا. علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے. ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق. کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے کہ یا رسول اللہ افی منہا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی نہیں، پورے. یا آپ نے اور کسی کو نہیں کہا، صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360. تو بھائیو، آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق، سب سے اعلیٰ درجے کا سبق. اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے، وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے. یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے، اب اسلام 9 سال آگے، 10 سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے. تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آ کر یہ آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام. سوال ایک ہے، مل اسلام. شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب یہی سوال 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اب جواب سنو. آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے نبی کی، میرے اللہ کی بارگاہ میں، کہ آپ نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ. تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب، صدقہ لکھا جائے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کا اقرار کرنا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، یہ ہے ابتدائی جواب.
اب یہی سوال عمرو بن عبسہ کرتے ہیں 9 سال کے بعد، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا۔ سوال ایک ہے، جواب 2 ہیں۔ کیوں کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے۔ ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں، انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں کہ اے عمر، ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا۔ تو بھائیو، جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی، گھر میں باہر، وہ بنے گا اچھے اخلاق